इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो बच्चों? अल्लाह तुम सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साया कायम रखे, दीन दुनिया की दौलत नसीब करे, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे तमाम खबीस अकारिब को, अहले अयाल को, तमाम को भी अल्लाह उनका भी साया तुम्हारे सरों पर कायम रखे और तमाम को खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत नसीब करे। और जो भी बच्चे अपना वक्त निकाल कर वक्त से पहले आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख कर बहुत खुशी होती है कि बच्चे देखो कितने शौक से आते हैं। जवानी की भी अल्लाह इनकी इबादत को अल्लाह पसंद करता है, तो ये जवानी की इबादत को इनको अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह सबको भी इसी तरह तौफीक दे। और जो बच्चे आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, अल्लाह इन तमाम को दीन दुनिया की दौलत नसीब करे, उनको सेहत कामिला अता फरमाए और उनको अल्लाह ना करे कुछ परेशानी है, तकलीफ है, तो इनकी परेशानियों को, तकलीफों को दूर करे, इनके घर में नूर ही नूर बरसा दे और इनके दिलों आंखों को नूर और दिल को सुरूर पहुंचा दे। या रब्बुल इज्जत, हम जो भी यहाँ आए हैं, अल्लाह तमाम के गुनाहों को, तमाम जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के तमाम के हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। ऐ रब्बुल इज्जत, आप तमाम की नींद को राहत, जागने को बरकत, दुआओं को कबूलियत अता फरमा, रूहानी और जिस्मानी सेहत के खजाने के साथ आपको सलामत रखे, सुकून क़ल्ब की दौलत अता फरमाए, आमीन। या अल्लाह हमें आजिज़ी व इनकिसारी वाली ज़िंदगी अता फरमा, तमाम को इतना अता फरमा जितनी उसकी शान है, इतनी ख़ताएँ माफ़ फरमा जितना वो रहमान है, और आज़माइशों से इतना महफूज रख जितना वो मेहरबान है, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम का निगहबान और मददगार रहे, आमीन। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब पर रहम और करम फरमा, हमारे रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा और हमें हमेशा सब्र और शुक्र अदा करने वाला बना दे, आमीन। या हमारे दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मांगी गई दुआएं हमारे बेहतरी के लिए अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा और हमारी मुश्किलें परेशानियां को आसान फरमा, हमें ज़मीन और आसमान की तमाम आफात से महफूज रखना। ए रबे कायनात, हमें हमेशा अपने रहमतों के साए में रखना, आमीन। ये दुनिया एक बाजार है जो अनकरीब बंद हो जाएगी। अक्लमंद वो है जो इस बाजार से अपने असली घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। या अल्लाह, हम तमाम को आखिरत की तैयारी की तौफीक फरमा, गमज़दा लोगों के गमों को दूर फरमा, तकलीफ में मुब्तला लोगों के गमों और तकलीफ़ों को दूर फरमा, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे घरों में कुशादगी दे और परेशान हाल लोगों को आफियत अता फरमा। हम सब पर अपनी रहमतों और आफियत के साया हमेशा दराज रख, हमें हलाल रोज़ी देकर हराम से बचा और अपने फजल से रिज़्क़ के दौलत से नवाज कर अपने सिवा किसी और का मांगने से बेनियाज कर दे। या अल्लाह, तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना। या अल्लाह, हम पर अपनी इनायत का दर खुला रख, आमीन। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम को तौहीद पर कायम रखे। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया, कौन सी डिग्री ले ली या किस कदर दौलत हासिल कर ली। कामयाबी तो ये है अगर आपको अल्लाह की रज़ा मिल जाए और वो आपसे दीन का काम ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देर न करो बच्चों, दीन का काम करें और अल्लाह की रज़ा ले लें। ये जो दीन का काम शुरू हुआ है, जो क्लासेस हैं, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बस इसको कभी ना छोड़ें। अल्लाह करे ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे और हमारी 7 पुश्तों तक ये इसी तरह चलता रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारी औलाद उसे यूँ ही चलाती रहे, आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान शरीफ क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और नमाज भी सिफारिश करेगी। तो इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, नमाज और कुरान को हमारे ज़िंदगी में शामिल करेंगे। अल्लाह ताला नमाज को हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल करेंगे। अव्वल वक्त में नमाज और कुरान की तिलावत जितना हो सके ज़रूर करेंगे, जो हमें दुनिया में भी हमारा साथ देगा और हमारी सिफारिश करेगा इंशाअल्लाह। ऐ पाक परवरदिगार, अपने ऐब गैब के ख़ज़ाने से हमारी तमाम जायज़ हाजात, ख्वाहिशात, आरज़ुएँ, दुआएँ और मुरादें पूरी फरमा। हम सबके लिए खैर के दरवाज़े खोल दे, हमारी सख्तियाँ और मुश्किलात दूर फरमा, अपने दर से हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा।
اور ہم سب کو حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی دعائیں قبول کر، گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما، تمام کو ہمیشہ خوش رکھنا، ہماری اولادوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک ہمارے نیک خواہشات کو پوری فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا، سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار اور قرآن اور درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جن کو اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، کشادگی عطا فرما۔ جب عبادت سکون دینے لگے، جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے، الحمدللہ۔ حسد، جلن اور وقت سے دور فرما، قرض کے بوجھ کو سے ہلکا کر دے۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہم مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان نہ دیکھ، ہمارا یقین دیکھنا، ہمارا صبر دیکھ، اور ہم نے جو بھی دعائیں کرے، جو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہمارے تمام جائز حاجت کو، ہمارے تمام خواہشات کو پورا کر دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کرنے والا بنا دے، اور سننے سمجھنے سے زیادہ تمام کو عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ روز حشر ہم کو رسوا ہونے سے بچا لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے۔ کائنات کا ایک اصول ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا ابھی آتا ہے، تو دھوپ کے بعد بارش بھی ہوتی ہے، گرمی کے بعد سردی بھی آتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان صرف خوشیاں ہی چاہتا ہے، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں مشکلات اور آزمائش زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ایسے وقت میں یاد رکھا کریں کہ تنگی کے ساتھ آسانی سے ان تکلیفوں پریشانیوں سے خیر کیسے لے، خود کو کیسے مشکلات سے نکالنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے، صبر اور تقویٰ ہے۔ اپنے ہاتھ، آنکھ اور زبان کو گناہوں سے روک کر رکھنا تقویٰ ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا تقویٰ ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ جب انسان میں حقیقی تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض۔ کوئی خوش ہے تو بھی بہت اچھا ہے، اگر ناراض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دیں گے۔ صبح کو اٹھ کر ایک نیت بنا لیں گے انشاءاللہ کہ آج سارا دن جو بھی میں کام کروں گی، گھر کا کام، باہر کا کام، اپنے شوہروں کا کام، دین کا کام، دنیا کا کام، بس اللہ تیری رضا کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے کروں گی، تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور ہمارے جو بھی ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، جو بھی ہمیں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمارے دعاؤں کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، اور ہمارے تمام بڑوں کی ہمیں عزت کرنے کی اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق فرما، اور تمام مرحومین کو اللہ پاک تمام کو جنت الفردوس میں مقام کر، اور جو بچے آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، جو ایک ساتھ مل کر جب ہم اس طرح بیٹھے ہیں، اسی طرح اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی بیٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ان تمام بچوں کا نصیب بلند فرما، جو تمام کی جو بھی شادیاں جس کی نہیں ہے اللہ ان کی شادیاں کر دے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، صحت تندرستی کے ساتھ دولت و سرت سے نواز دے، دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا۔ اللہ کی طرف جب ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ ہمارے طرف 10 قدم بڑھائے گا، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ بندے سے نہیں مانگیں گے، سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی کریں گے، دوسروں کے لیے بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے اور دوسروں کو بھی عطا کر۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی دعائیں قبول کرے گا، تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا۔ اور جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں بچے، پہلے اس کو کیا کریں گے؟ علم جب دیتے ہیں تو اس سے عمل کرنا چاہیے، علم ہے نا عمل کے بغیر بیکار ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی اچھی اچھی باتیں جو بھی ہیں
बताते ही वो बताएंगे, तो ये भी एक तकसीम से क्या होगा, सदका हो जाएगा बच्चों। तो इंशाल्लाह हम तमाम को बीमारियों से पहले सदका देने की हमारे तौफीक देना। इंशाल्लाह क्या होता है बच्चों, सदका देने से आई हुई बला भी टल जाती है। तो इंशाल्लाह हम तमाम की बलाओं को टाल देगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जब हम पैसा ज्यादा दौलतमंद करता है तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला दूसरों का रिज़्क भी हमारे जिम्मे रखा है। तो इंशाल्लाह कोई दर पे आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जो भी है, जो भी थोड़ी बहुत मदद उसकी कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तुम तमाम को दौलत और सरवत से नवाजो, और सबकी तकलीफों को दूर करने की, तंग दस्तों की, परेशान हाल लोगों की, और जो ज़रूरतमंद है उनकी तकलीफों को दूर करने की तमाम को तौफीक दे। या अल्लाह पहले हमें अपने रिश्तेदारों को, फिर अपने पड़ोसियों को, दूसरों को, जो भी परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इससे क्या होगा, बच्चों बहुत खुश हो जाता है। और जवानी की जो इबादत तुम लोग करते हैं उससे भी अल्लाह बहुत खुश होता होगा। अल्लाह हमने तौफीक नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम लोग को तौफीक दिया, तो ये सुनकर देख कर बहुत खुशी होती है। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम बच्चों को जिस्मानी और रूहानी ताकत अता फरमा, और जो इस काम का बेड़ा उठाए अल्लाह इसको पूरा करने की इनमें ताकत दे, कुव्वत दे। और जो भी घर वाले इनकी मदद करते हैं अल्लाह उन तमाम को भी इसका अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज बस बना, चलते फिरते कलमे वाली और जुम्मा वाली मौत देना या अल्लाह। तेरे सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, हमारे लिए भी मांगेंगे, दूसरों के लिए भी मांगेंगे, और जो भी यहाँ पढ़ाते हैं पहले गौर से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, और दूसरों को भी बताएंगे इंशाल्लाह। सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बहुत हम करम एहसान बहनों, है ना। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है बहनों, है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जोड़ा। अल्लाह का हम जितना भी शुक्र करें उतना कम है। तमाम तारीफें और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो बहनों, हमारा जो क्वेश्चन था कि आमाल करना क्यों जरूरी है ना, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू अमल, अगर कोई हमसे पूछता है तो बहनों इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग सब ने बताया कि बहुत सारे नुकसान है, मगर सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैं उसके बारे में बताती हूँ। कि देखो बहनों, एक दरख्त होता है, एक झाड़ होता है, उसके रूट्स होते हैं, उसके जड़ होते हैं, राइट। अगर जड़ मजबूत होती है ना बहनों, तो जब जड़ मजबूत होती, जो दरख्त निकलता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जड़ मजबूत है। तो जो पत्ते निकलेंगे, जो पौधे निकलेंगे, जो फूल या फ्रूट्स या फल निकलेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। क्यों? क्योंकि जड़ मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब जानते होंगे। उसी तरह बहनों, अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, ओके, अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हमारे आमाल भी कैसे होंगे? बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो हमको क्या करना है? ईमान पर बहुत मेहनत करना है ना, क्योंकि जितना मेरा ईमान मजबूत होगा, मुझे उतनी आसानी होगी कि मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, घर के काम करूं, सबका ख्याल रखूं, अल्लाह के हक को अदा करूं, मेरे नबी के हक को अदा करूं, मेरे बंदों के हक को अदा करूं, राइट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। जितना ईमान उतना बेहतरीन हम अमल करेंगे, है ना। मगर अगर कोई मुझे कहता है कि अमल क्यों जरूरी है ना, ईमान वाला भी जो है वो जन्नत जाएगा इंशाल्लाह, तो वाई अमल, अगर मैं अमल नहीं करूंगा तो चलेगा? अगर ये कोई सवाल हमसे करता है बहनों, तो इसके बारे में भी हम क्या करें, जवाब याद रखें इंशाल्लाह। तो इसका जवाब क्या है बहनों, कि अगर कोई इंसान, दरख्त है वो, है ना, अगर मैं वो दरख्त का ऊपर का पार्ट काट देती हूँ, हाँ, यानी जड़ तो है उसमें, ईमान तो है, मगर मैंने क्या कर दी बहनों, ऊपर का जो पार्ट है उसको मैंने क्या कर दी, काट दी, है ना। उसके उसके दरख्त को काट दी, उसके पत्तों को काट दी, उसके फूल को काट दी, है ना, उसके पूरे ऊपर का पार्ट मैंने ट्रंक ही उड़ा डाली। तो फिर क्या होएगा बहनों, सोच के देखो। जड़ मौजूद है, अगर मैंने ऊपर का अगर सब निकाल दी, तो वो जो झाड़ होगा वो अल्टीम डिस्ट्रॉय हो गया, वो बर्बाद हो गया, और उसकी जड़ भी जो है वो कमजोर हो जाएगी, और वो जो
झाड़ है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बहनों? उसी तरह अगर मैं और तुम अमल नहीं करते, अमल से खाली होते हैं, तो बहनों सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारा ईमान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते 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 वो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बहनों मैं क्या बोल रही हूँ? हम आप लोग ने जो बताया ना फायदे, वो सचमुच बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं कि अल्लाह नाराज होगा, वो कभी खुश नहीं होगा, कभी सुकून नहीं होगा, दोनों जहां में जिल्लत, दोनों जहां में नाकाम, है ना, आखिरत का नुकसान, सब सही है बहनों। मगर अगर एक बंदा अमल नहीं करता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एक इंसान जब अमल ही नहीं कर रहा है, अमल ही नहीं कर रहा है, तो उसका ईमान भी क्या हो रहा है, गिरते चला जा रहा है, डाउन होते चला जा रहा है। और एक दिन आएगा कि वो क्या हो जाएगा, ईमान से खाली हो जाएगा। तो जब वो ईमान से ही खाली हो गया, सिर्फ नाम का मुसलमान है, तो फिर उसका ठिकाना क्या होगा बहनों, आग होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, दो चीजें है ना जो जन्नत लेके जाएगी, ईमान लाना और अमल साले करना। इसके लिए हमको अमल करते रहना है, जितना अमल करते रहेंगे उतना ही क्या है, हमारा फायदा है। अमल के बिना इट इज लाइक यूजलेस, है ना, कोई यानी कि मतलब हमारा ईमान ही नहीं है ना। अगर हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, तो हमको क्या करना है, काम भी करना है, अमल भी करना है। जैसे कि मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, हाँ, पर जब मम्मी में से काम बोलती कि भाई ये काम कर, वो काम कर, मैं नहीं करती, तो काय का वो लव जो काम ही नहीं कर रहे। तो मम्मी मेरे को लव करेगी, बोलेगी जा भाई जा, तेरा लव तेरे पास ही रख। जब एक ग्लास पानी बोलती तो करती नहीं है, काय का लव है तेरा, है ना। तो उसी तरह बहनों अमल बहुत जरूरी है। तो ये दरख्त की मिसाल हम याद रखें, ताकि हम जब किसी को बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो अमल से क्या है बहनों, खाली है, तो उनको ये सबसे बड़ा नुकसान बताए कि अगर हम अमल नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता ईमान कम होते 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 क्या हो जाएगा बहनों, खत्म ही हो जाएगा। नेकी नेकी को खींचती है, गुनाह गुनाह को खींचता है, फिर ऐसे इंसान का अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये बात समझ में अच्छे से आई बहनों, क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ में आया ना कितना बड़ा नुकसान है बहनों अगर अगर हम अमल नहीं करते तो। जी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हमारे जो भी हमारे आसपास है उनको जब दावत देंगे तो इंशाल्लाह ये बात हम समझाएंगे। ओके, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। कभी हमारे अंदर भी सुस्ती आती है अमल के लाइन से, तो हमारे लिए और दूसरों को बताने के लिए ये बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह। आप देखे होंगे कितने मुसलमान है बहनों जो अमल ही नहीं करते, फिर उनका क्या हाल होता है। लाइक नेम सेक मुस्लिम्स, है ना, सिर्फ नाम के मुसलमान और कुछ नहीं है उनकी जिंदगी में, और पूरा जो है वो काफिर का तरीका, है ना, दूसरों का तरीका, कल्चर ट्रेडिशन वो लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को अल्लाह ताला क्या दे, हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारे सबक की तरफ। हाँ, सबक क्या चल रहा था बहनों, कि पहले के लोगों के, पहले के जो कौम आए थे उनके अल्लाह तबारक ताला हमको मिसाल बता रहा है, किस्सा बता रहा है, वाकया बता रहा है। पहले नूह अलैहिस्सलाम का पढ़े, फिर हूद अलैहिस्सलाम, फिर स्वालेह अलैहिस्सलाम, उसके बाद कौन आए थे बहनों, लूत अलैहिस्सलाम, फिर शुएब अलैहिस्सलाम, है ना। माशाल्लाह 5 वाक़ियत हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल पढ़ेंगे, आई गेस, यस कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज की जो आयतें हैं, मैं कहती हूँ इतनी इम्पोर्टेंट आयतें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट आयतें हैं कि दुनिया में जो हम आए हैं हमारे साथ कैसे आजमाइश होगी, हमको कब पता चलेगा ये अल्लाह का टेस्ट है क्या अल्लाह का अजाब है, उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह जानेंगे। तो मैं सब बहनों को बोलूंगी कि गौर और फिक्र से बैठे प्लीज। ये जो टाइम है ना बहनों, आप लोग पेन पेपर लेके बैठे या गौर और फिक्र से बैठे, तवज्जो से सुने, ताकि आप पॉइंट्स लिख सके या बाद में यूट्यूब पे आप पॉइंट्स लिख सके, अपने घर वालों को बता सके, खुद भी याद रखना है, बहुत जरूरी है बहनों इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमको समझाए, हमको जो है वो सही बोलने वाला, सुनने वालों में से बनाए। हाँ, और हम यहाँ जब बैठेंगे तो अमल की नीयत से बैठेंगे इंशाल्लाह। अब देखो बहनों, जो हमारे आयतें चल रही है, हाँ, अब देखो बहनों,
अभी मुझे इन वाकयात से क्या सीखना है कि अल्लाह तबारक ताला जो है, जैसे दूसरों के कौम के वाकयात बता रहे हैं ना, कि कैसा था हाल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वैसे ही बहनों अल्लाह सुब्हानाहु ताला कल के दिन ऐसा ना हो कि मैं तो दुनिया से चले जाऊं और कोई मेरा वाकया बता रहा हो, कोई मेरी कहानी बता रहा हो, कोई मेरे बारे में बता रहा हो, है ना। यानी कि मैं चाहूंगी कि अगर मेरे बच्चे या कोई बहन या मेरी नस्ल अगर मेरे बारे में कुछ कहे तो वो क्या रहे, अच्छी बात रहे। कोई ऐसा ना हो कि मैं मेरी लाइफ में कुछ बुरा करूं या बुरा करके चले जाऊं और लोग उसको इबरत के जैसे याद करें कि भाई वैसा मत करना कि वो जो बहन ने की थी, है ना। यानी हमारा जो जिक्र हो वो क्या हो, जिक्र खैर हो। हमारा जो जिक्र हो वो उस लिस्ट में ना आए कि लोग जो है वो हमसे इबरत ले और ऐसी इबरत ले कि हम कुछ बुरा करके जाए, हाँ, और वो बताए कि देखो वैसा काम नहीं करना, है ना। अल्लाह से हम क्या करेंगे बहनों, दुआ करेंगे कि हमारी मिसाल या हमारा कोई किस्सा या कोई हमारा वाकया जो है वो कोई बुरा हम करके या छोड़ के ना जाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर कर अच्छा जाए कि लोग हमें याद रखे, हमारा जिक्र करे, हमारे लिए दुआ करे, है ना। जुबान पे क्या हो, अच्छी बातें रहो, है ना। हम अल्लाह से क्या कर कहे, हम अल्लाह से क्या करेंगे बहनों, दुआएं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों जितने भी नबी आए थे वो क्या कर रहे थे, बंदों को अल्लाह से जोड़ रहे, है ना। बंदों को अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह बहनों हम भी क्या करेंगे, हमारे बहनों को हम अल्लाह से जोड़ेंगे, हमारी तारीफें हमारी बड़ाई करके हम ऐसा ना करें कि उसको हमारे से जोड़े, नहीं। हमको क्या करना है, हर एक को अल्लाह से जोड़ना है, इंशाल्लाह कनेक्ट विद अल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हर नबी दावत का काम कर रहे हैं। हर नबी जो है वो क्या कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं। यानी वो नेकी का हुक्म दे रहे हैं और बुराई से रोक रहे हैं। करेक्ट। तो बहनों यहाँ पे हमको भी करना है ना। मुझे और तुम्हें भी ये काम करना है कि हम घर में, हमको कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ जुबान खोलना है बहनों। नमाज पढ़ लो, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, है ना, घर वालों को भी। पर ये भी हमसे नहीं होता, ये भी हमारे लिए भारी होता है ना। और बहनों अगर मैं, मुझे ये बोझ लगता है और अगर मैं बोलती हूँ यार मैं क्यों करूँ, हाँ मुझे नहीं करना, क्या यार ये क्यों करना, क्यों मैं किसी के नाम पे जाऊं, मैं अपना अल्लाह अल्लाह करना चाहती हूँ, मैं क्यों ये करूं। तो याद रखना बहनों, अगर हम लोग अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम अगर हम नहीं करेंगे, दावत का काम अगर हम नहीं करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हदीसों में बताता है कि अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आएगा कि तुम दुआ मांगोगे और तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। यानी अगर ये उम्मत दावत का काम नहीं करती तो फिर क्या आएगा बहनों, अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा और तुम दुआएं मांगो और तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। सोच के देखो बहनों, हम सब चाहते हैं ना कि हमारी हर दुआ कबूल हो। हम सब चाहते हैं ना कि कभी हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आए। करेक्ट है ना बहनों। हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा कभी किसी के साथ हो। तो हमको क्या करना है, नेकी का हुक्म, नेकी की दावत देते रहना है, हाँ। और क्या करना है, गुनाहों से रोकना है, खुद भी करना है बहनों और दूसरों को भी करवाना है। देखो ईमान के 3 दर्जे ना बहनों। देखो अगर मेरा बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो मैं उसको हाथ से रोक सकती हूँ, इसका रिमोट छीन सकती हूँ। अगर मेरा शौहर देख रहा है तो मैं जुबान से रोक सकती हूँ। करेक्ट। और अगर मेरे सास ससुरे देख रहे हैं तो मैं उनको ना हाथ से रोक सकती हूँ ना जुबान से रोक सकती हूँ, मगर हाँ दिल में तो कम से कम बुरा जानूं कि या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, है ना। उसकी गुनाह को गुनाह तो जानूं, गुनाह के बारे में बुरा तो सोचूं। ये भी क्या है बहनों, ईमान का सबसे अदना दर्जा। और हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बहनों, समझ में आ रहा है। तभी हमारे अंदर क्या है, ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कम से कम ये जो दावत का काम है इस तरीके से हमको करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था बहनों जो मैं करते हुए लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो आयतें हैं
وہ الحمدللہ الحمدللہ. میں سوچتی ہوں بہنوں کہ اگر یہ آیتیں ایسی نہیں آتی ہے نا بہنوں، تو دیکھو کتنے لوگ کیا بول رہے تھے کہ یہ جو ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ مین میڈ ہے، یعنی کسی انسان نے خود ہی لکھ دیا ہے نا. جو مکے والے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ناؤز باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی کیا کر لیا؟ ناؤز باللہ گھڑ لیا ہے نا. انہوں نے خود ہی لکھ دیا، انہوں نے خود ہی اس کو بنایا. یعنی لوگ کیا بول رہے تھے کہ نہیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ انسانوں کا ہے نا. مگر جو آیتیں آ رہی ہے بہن، جو آیتیں آ رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ، کہ یہ جو کلام ہے یہ انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ آسمانوں سے اترا ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی ایسی باتیں بتانا جو ہمارے سوچ میں بھی نہیں آتی ہے نا. تو انشاءاللہ آج کی آیتیں ویسی ہے بہنوں، تو غور و فکر سے ہم کیا کریں گے؟ سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ سے کیا کہیں گے بہنوں؟ کہ یا اللہ ہم کو عمل کرنے والوں میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. اور بہنوں یاد رکھے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا پڑھ کے بیٹھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے. اوکے الحمدللہ. اب آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بستی میں، ہاں نہیں ہم نے بھیجا بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑا. کس کو پکڑا؟ وہ بستی والوں کو پکڑا، اس کے رہنے والوں کو پکڑا. کس سے پکڑا؟ مصیبتوں سے پکڑا اور تکلیفوں سے پکڑا، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ وہ ہمبلڈ ہو جائے، وہ عاجز ہو جائے، وہ گڑ گڑانے لگ جائے. سبحان اللہ بہنوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا کام یہی ہے بہنوں، کہ جب بھی کوئی نبی، جب بھی کوئی نبی آتے ہیں کوئی بھی بستی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں ہم بھیجتے کوئی بستی میں کوئی نبی مگر پہلے اس کے رہنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے. کس میں پکڑتا ہے؟ مصیبتوں میں پکڑتا ہے، سختیوں میں پکڑتا ہے. یعنی کہ بہنوں اس پیغام کو ہم سیریس لے کے چلے. اللہ کی سنت، اللہ کا قانون کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرے گا؟ امتحان لے گا. یا تو قحط سالی آئے گا، یعنی ڈراٹ فیمائن آئے گا، مہنگائی آئے گی. بولتے نا منڈی چل رہی ہے، کچھ دھندا نہیں ہو رہا ہے، بہت ہی منڈا چل رہا ہے، کہتے نا لوگ. یا تو جسمانی بیماری آئے گی، یا تو وبا آئے گا، یا تو ہے نا رشتوں میں جو ہے وہ مسئلے ہو جائیں گے، فائٹنگ ہوئے گی. یعنی کہ کیا ہوئے گا؟ وراثت کا معاملہ، میاں بیوی کے جھگڑے، تعلقات جو ہے وہ کیا ہو رہے؟ خراب ہو رہے. تو یعنی کچھ تو کچھ ایسی مصیبت، ایسی سختی آئے گی بہنوں، کہ انسان جو ہے اللہ کو دیکھنا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے. کیا وہ اللہ کے سامنے اس وقت جھک جاتا ہے، یا وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسی لائف جی رہا ہے ویسے ہی جی رہا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سختیوں کو، مصیبتوں کو ڈالے گا. اب میں اور تم کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یعنی کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی گرمی ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے، تو ہم کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے سختی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ اللہ کی طرف پلٹ جاؤں، رجوع ہو جاؤں، گڑ گڑاؤں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کروں. کیونکہ جب نبی نہیں آئے تھے، جب قرآن ہماری زندگی میں نہیں آیا تھا بہنوں، تو ہم بھی ہماری ایک مست لائف جی رہے تھے، ہے نا. یعنی نماز پڑھتے تھے، حجاب ایک حد تک کرتے تھے، رکھتے تھے روزہ، کرتے تھے صدقہ خیرات، مگر پوری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہماری لائف سٹائل ہمارے حساب سے ہی ہے بہنوں، ہے نا. کتنی سنتیں نہیں ہے، کتنی ایسی باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہے نا. شرک کتنے لوگوں کی زندگی میں تھا، بدعت کام تھے، ہمارے باپ داداؤں کا کلچر، ٹریڈیشن، رسم و رواج سب تھا ہماری زندگی میں، کریکٹ. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہا ہے؟ کہ جب ہماری زندگی میں قرآن آتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پلٹنا ہے، ہم کو عاجز ہونا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے نا. مگر کیا ہوتا ہے بہنوں؟ جب اللہ تعالیٰ سختیاں لاتا ہے
جیسے کہ رشتوں میں درار ہو رہی ہے یا گرمی آ گئی ہے یا بہت زیادہ بارش آ رہی ہے تو ہم بولتے ہیں بھائی کلائمیٹ چینج ہو گیا. ہاں یا تو مال تھا, مال میں کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, مال کی قلت ہو رہی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی وہ نوٹ بندی آئی تھی نا اس کے لیے ہو رہا ہے. اب بیماری آ رہی ہے, کچھ ہو گیا ہے میرے کو, میں بولتی ہوں کہ اللہ یہ سب جگہ ہے یار, یہ تو سب جگہ پھیلا ہوا ہے تو مجھے بھی ہو گیا. ہاں کرونا آ گیا, وائرل آ گیا. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہم لوگ یہاں وہاں کا سوچتے. میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں, ہم بولتے پتا نہیں کس کی نظر لگ گئی, کیا جادو ہو گیا, کیا ہو گیا معلوم نہیں ہے نا, اس کو بولتے رہتے ہیں. اپنے اندر نہیں جھانکتے, اپنے اندر نہیں دیکھتے. ہم کو لگتا ہے کہ ہاں نماز قرآن روزہ ہے نا بھائی کافی ہے, پر دین اتنا نہیں ہے نا بہنوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بہنوں, کہ ہم پورے کیا ہو جائے, دین میں داخل ہو جائے, پورے کے پورے کیا ہو جائے بہنوں, عاجز ہو جائے, ہمبلڈ ہو جائے, پورے کے پورے اسلام میں آ جائے. تو پہلا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, سختیوں سے اور مصیبتوں سے کیا کرے گا, آزمائے گا, دیکھے گا. تو پہلی سنت کیا ہے بہنوں, یہ ہے کہ وہ جو من مانی لائف جی رہی ہے نا, اس سے وہ ہٹتی ہے کہ نہیں. ہم بھی پہلے ایسے تھے نا بہنوں, نماز پڑھ لیتے تھے, پھر اپنا سیریل دیکھ لو, اپنا جو پکچر دیکھ لو, اپنا جو بھی ہے تھوڑا بہت بیچ میں کر لو, پھر توبہ کرو, ہے نا, کہ بھائی کیا ہو گیا, نماز تو پڑھ لی نا, میں تو اچھی ہوں نا, اپنے آپ کو تسلی دے دیتے کہ بھائی نماز تو پڑھ لیتی ہوں نا, بس ہو گیا نا, اور کیا چاہیے نا, ہے نا, ایسی باتیں ہم کر لیتے. تو پہلا تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے بہنوں, پہلی اللہ کی سنت یہ ہے. اوکے, پھر کیا ہوتا ہے بہنوں, پھر اچھا اب بھی کوئی بندہ سدھر گیا, ہاں اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیا, اللہ کی طرف پلٹ گیا, پورا دین پر آ گیا, الحمدللہ. ہاں مگر کتنے لوگ جیسے کہ میں نے کہا نا, بہانے کرتے رہتے ہیں, ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں نا, کہ نہیں سب جگہ چل رہا ہے وائرل تو مجھے بھی ہو گیا, ارے یہ تو کلائمیٹ چینج تھا, اس کے لیے ایسا زلزلہ آ گیا. ہاں کوئی بات نہیں یار, چلتا ہے, مطلب یہ مطلب ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پھر اللہ بدل دیتا ہے اس کے برے مقام کو, یعنی کہ جو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ حالات چل رہے تھے, ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بدل دیتا ہے بہنوں, اس کے مصیبت جو حال چل رہا تھا اس کو کس میں چینج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اچھے میں چینج کر دیتا ہے, اچھے کنڈیشن میں چینج کر دیتا ہے. جیسے کہ اس کا جو کاروبار تھا اس میں تھوڑا بہت اس کا کیا ہو رہا تھا, کمی ہو رہی تھی. یہاں پہ اللہ نے یہ کیوں لایا تھا, تاکہ وہ اپنے گناہوں کو سمجھ جائے, یاد کرے, فوراً توبہ اللہ کرے, پلٹ جائے اور اللہ کی طرف آ جائے, ہے نا. مگر اس نے کیا کیا, نہیں کیا بہنوں, وہ بول رہا ہے کہ نہیں چلتا ہے, نوٹ بندی آئی تو ہو رہا ہے, سب جگہ ایسے ہی چل رہا ہے نا, ٹمیٹو میں وائرس آ گیا, ہاں سب جگہ ایسے ہی چل رہا ہے, سب جگہ مہنگائی ہے. تو اس نے کیا کیا بہنوں, یہاں وہاں کے جو ہے ایکسکیوزز بہانے کر کے وہ نہیں بدلا, وہ نہیں سدھرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا, مہلت دیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کے برا اس کا کنڈیشن تھا, ہاں اس کو کیا کر دیتا ہے بہنوں, اس کی جو بری حالت تھی اس کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے. اب کیا ہوگا بہنوں, اس کا بزنس جو ہے وہ فلورش کرے گا, اس کا جو بھی ہے, وہ بیماری تھی یا جو بھی تھا وہ کیا ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا, وہ اچھے میں بدل جائے گا. یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے گا, وہ جو ہے عافیت پالے گا, وہ جو ہے وہ اس میں زیادتی ہو جائے گی. وہ جو بھی تھا بہنوں, مطلب بیماری تھی تو صحت ہو جائے گا, صحت یاب ہو جائے گا. اگر مال کا نقصان تھا تو مال آنے لگے گا, رشتے خراب تھے, جھگڑے تھے تو سب اچھا ہو جائے گا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے بہنوں, یہ اس انسان کے ساتھ ہو رہا ہے جو اللہ کی طرف نہیں پلٹا. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ اس نافرمان کے بارے میں بات چل رہی ہے. جو فرما بردار تھے, جو نیک تھے, جو متقی تھے, جو پرہیزگار تھے, جو اللہ کی طرف پلٹ گئے, الحمدللہ. جو نہیں پلٹے بہنوں, یہ اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. اوکے, اور انہوں نے کیا کہا کہ تحقیق ایسے ہی ہوا تھا, ایسے ہی چھوا تھا, ہمارے باپ داداؤں کو بھی ایسے ہی سختیاں آتی تھی, ایسی خوشحالی آتی تھی. یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ کیا بولنے لگے کہ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی فرسٹ ٹائم کرونا نہیں آیا, ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی اس سے بڑے بڑے پلیگ آئے تھے, اس سے بڑے بڑے حالات آئے تھے, ہے نا. ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی چھوا تھا,
ایسی مصیبت آئی تھی, ایسا ہی خوشحالی آئی تھی, اور پھر وہ لوگ کیا ہوتے ہیں پتہ ہے بہنوں, اسی جگہ پہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو ان کو پیسہ آیا, جو صحت آئی, جو رشتے اچھے ہو گئے, وہ اسی میں کیا ہو گئے, ایسے گم ہو گئے, ایسے بھول گئے. ہاں, تو اس وقت میں اس مہلت میں مطلب ایسی ڈھیل اللہ تعالیٰ دے گا, اتنا دے گا کہ ویسے میں جب بندہ اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کیا کرے گا, پھر ہم پکڑ لیں گے اسے اچانک سے, اور وہ جو ہے وہ شعور بھی نہیں رکھے گا. یعنی اس کو جو ہے نا وہ ریئلائز بھی نہیں ہوئے گا, وہ سوچے گا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. یعنی اچانک سے ایسا کچھ ہوگا کہ وہ تھکا پکا ہو گیا ہوگا. آپ لوگ سب, میں بھی اپنی لائف میں بتاتی ہوں بہنوں کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے نا, ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہے بہنوں. جیسے کہ میں اگزامپل بتاتی ہوں, کرونا آیا تھا, فرسٹ ویو یاد کرو, 2020 کی بات تھی, ہے نا, 2020 کی بات تھی کہ کرونا پھیل گیا, ہے نا, فرسٹ ویو تھی, اس میں کوئی لوگ مرے نہیں بہنوں, ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک کوئی مرا ہوگا, ایک آدھ کوئی مرا ہوگا تو مرا ہوگا, مگر ہم سب ڈر گئے تھے, ہم سب بہت ڈر گئے تھے, ہے نا. فرسٹ ٹائم کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ پوری دنیا رک گئی تھی, پینڈیمک تھا, اور لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, کتنے لوگ کوارنٹین ہو گئے تھے, ہے نا, رومز میں بند کر دیتے تھے, ہاسپٹل میں جا کے ڈال دیتے تھے ان کو. پھر ایسے لوگ جو تھے کیا ہو گئے تھے بہنوں, اگر ابھی سمجھو بہنوں, اس ٹائم پہ جو لوگ تھے وہ 2 کیٹیگری میں تھے. اللہ یہاں پہ مسلمان کافر نہیں دیکھتا, ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہو گئے تھے, عاجز ہو گئے تھے. جیسا کورونا کا فرسٹ ویو آیا, وہ کیا ہو گئے, عاجز ہو گئے, وہ ڈر گئے, وہ جھک گئے, وہ ہمبلڈ ہو گئے, وہ اللہ کی طرف پلٹ گئے. نمازی نہیں تھے, وہ دیندار نہیں تھے, اب ان کو ڈر آ گیا, وہ ان کو احساس ہو گیا, وہ پورے کے پورے پلٹ گئے, تو وہ کیا ہو گئے, بچ گئے, ہے نا, الحمدللہ. مگر دوسرے کیٹیگری کے لوگ تھے جو لگا کہ ارے یہ تو چلتا ہے, پہلے زمانے میں بھی آیا تھا, کون سی نئی بات ہے, یہ سب ہوتا ہے, چلتا ہے. ہاں, وہ سب کر رہے, احتیاط کر رہے, پرہیز کر رہے, سب کر رہے. پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, ہاں, اور پھر سب لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کھل گیا تھا, ہے نا, پھر سب لوگ اپنی عام زندگی میں واپس سب شروع ہو گئے تھے بہنوں. آپ کو یاد رہے گا کہ پولیٹیشینز جو ہے اپنی ریلی بھی شروع کر دیے, ہے نا. پالیٹکس کا وہ ٹائم پہ الیکشن کا دور تھا, اور سب اپنی ریلی میں مصروف, لاکھوں کے لوگ اس وقت میں جو ہے وہ ایک جگہ آ گئے تھے. اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایسی زبردست پکڑ کیا, ایسا سیکنڈ ویو آیا بہنوں کہ اس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے. ایسے لوگ بہنوں کی ایک روم میں جو آئی سی یو میں تھے, وہ بتاتے ہیں کہ اس کی موت ہو رہی ہے, اس کی موت ہو رہی ہے, ایک بہن ابھی بات کر کے جا رہی ہے اور اس کی 1 گھنٹے میں موت ہو رہی ہے, کوئی باتھ روم جا کے آ رہا ہے, اس کی موت ہو رہی ہے. ایسی گھبراہٹ کا ماحول تھا بہنوں, ایسا ماحول تھا کہ جس کی حد ہی نہیں, ہے نا. سیکنڈ ویو کیسا آیا تھا بہنوں کہ اللہ نے ایسا پکڑا کہ ہم شعور بھی نہیں رکھے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے. تو ہم کو اس سے یہ 2 آیتوں سے کیا سبق مل رہا ہے بہنوں, کہ اگر کوئی انسان نافرمان ہے, اوکے, اگر کوئی انسان نافرمانی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نافرمانی کے باوجود, ہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نافرمانی کے باوجود اس کے بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرتے ہیں, تو ایسے بندے کو کیا کرنا ہے, ڈرنا ہے کہ اللہ میں تو کیا کر رہا ہوں, ہاں, میں جو ہوں وہ اس وقت جو ہوں میں کیسے گناہ کر رہا ہوں, ہاں, ایسی نافرمانیاں کر رہا ہوں, اور اب جو میرے پر بدحالی تھی, میں نے توبہ اللہ بھی نہیں کیا, اور اللہ نے اس کو خوشحالی میں بدل دیا. مطلب کیا کرنا ہے, ڈر جانا ہے. یہ کیا ہے, خطرے کی علامت ہے. نافرمانی کے باوجود اگر نعمت مل رہی ہے بہنوں, تو یہ کیا ہے, خطرے کی علامت ہے. فوراً ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, توبہ اللہ کرنا ہے, اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نا بہنوں, ہم کو یہ سب باتیں یاد رکھنا ہے بہنوں, اس کو ہلکے میں نہ لے. دیکھو صحابہ جو تھے نا بہنوں, یہ وہ ایسے ہی کرتے تھے. صحابہ کو جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی وہ ڈرتے تھے بہنوں کہ یا اللہ یہ کیوں مل گیا میرے کو, ہاں, کبھی ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی اس کا اجر مل رہا ہے, کبھی ایسے تو نہیں کہ اللہ پکڑ کر رہا ہے. کتنا ڈرتے تھے وہ, نیکیاں کر کے ڈرتے تھے. آج ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے.
تو بہنوں ہمیشہ ہم کیا کریں, جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, الرٹ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ قوم جو ہے اس پر بولتے نا آزمائش جو آتی ہے, تو انشاءاللہ جب بھی ایسی آزمائش ہم پر بھی آئے نا بہنوں, تو ہم انشاءاللہ ان باتوں کو یاد رکھے کہ جب بھی کوئی سختی آ رہی ہے, مصیبت آ رہی ہے, تو میں فوراً اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کروں اور اللہ کی طرف پلٹ جاؤں, جھک جاؤں, عاجزی ہو جاؤں. اور اگر سمجھ جاؤ میں نے نہیں گڑ گڑائی, توبہ نہیں کری, اور اللہ نے میرے اس برے حالات کو اچھے حالات میں اگر بدل دیے, تو میں پھر سمجھ جاؤں کہ یا اللہ اب کیا آنے والا ہے, اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. تو فوراً ابھی بھی وقت ہے کہ ہم فوراً کیا ہو جائے, پلٹ جائے. یہ سب باتیں نا بہنوں ہم کو یاد رکھنا ہے. ایک مومن جو ہے وہ غفلت کی زندگی اور بے خبر کی زندگی نہیں جیتا ہے نا. ایک مومن جو ہے وہ نعمتوں پر پھولتا نہیں ہے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, جب بھی نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے, اس کی قدر کرتا ہے, وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور فرما برداری کرتا ہے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ خوشی کے وقت میں ہم اور اللہ کو اور بھی بھول جاتے ہیں, ہے نا. ہم خوشی کے وقت میں کیا ہوتا ہے, اللہ کو اور بھی بھول جاتے ہیں. ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں خوشی میں کہ وہ نافرمانی پہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں کیا حال ہوتا ہے بہن, کتنی نمازیں چھوٹ جاتی, کلاسز تو پوچھو ہی مت, اوپر نیچے اور ایسی نافرمانی, بے پردگی اور فوٹو ویڈیو ڈانس اور میک اپ اور کیا کپڑے, کیا ہولیے, کیا سے کیا ہوتے چلے جاتے, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ اچانک کی پکڑ ہو جائے, ہے نا. تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے. ہمیشہ کیا کرنا ہے, ڈرتے رہنا ہے, توبہ کرتے رہنا ہے, ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹتے رہنا ہے, ریلیکس نہیں ہو جانا ہے بہنوں, ہے نا. دیکھو ہمارا جو یہ کلاسز ہے نا بہنوں, الحمدللہ کلاسز کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ فرسٹ ویو ہوا تھا بہنوں, تب پورا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, سب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے, اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہی جب ہم ڈر گئے تھے, بہت اللہ سے ڈر گئے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, کیونکہ اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے بھی اس کو وٹنس نہیں کیا تھا, کبھی ہم کو نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے. تو وہی وقت تھا بہنوں کہ ہم سب نے, میں مطلب میں, میری بہنیں, میری بھابیاں, ممی اور سب لوگ, ہم لوگ نے سوچے کہ نہیں, ہم کو جب گھر میں ہی بیٹھے ہیں, کچھ کرنا تو ہے ہی نہیں, کھانا پک جاتا ہے صبح میں, پورا دن کیا کرے نا اسکول نہ کالج نہ آفس کچھ نہیں, تو تب جو ہے نا اللہ نے ہی یہ الحمدللہ کلاسز کی شروعات کی, الحمدللہ. اور تب جو ہے ہم ماشاءاللہ وہ ٹائم پہ ایوری ڈے ہماری کلاس ہوتی تھی, کبھی 1 گھنٹے کی, کبھی 2 گھنٹے کی, کیونکہ کام ہی کچھ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, اور ہم ایوری ڈے یہ قرآن کلاس کرتے تھے, ایوری ڈے, ایون آن سنڈے ہماری قرآن کلاس ہوتی تھی ماشاءاللہ. اور اتنا مزہ آتا تھا کہ اسی بہانے ہم ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں بھی ہوتی تھی, اور دین کا بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ یہاں پہ ہم اللہ کی بڑائی, اللہ کی باتیں, اللہ کی آیتیں بتاتے تھے ایک دوسرے کو. تو میں یہ آپ کو اس سے بتا رہی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں انشاءاللہ, پہلے علم سیکھیں اور پھر انشاءاللہ سیکھنے والے بنے. ابھی سے جو ہے وہ کیا کرے, اللہ سے دعا کرے. سسٹر آپ کی آواز بار بار رک جاتی ہے, اگر سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو پلیز میرے کو چیٹ میں بتائیں یا میری آواز کلیئر ہے, نہیں ہے, جو بھی ہے مجھے پلیز بتائیں. اوکے, الحمدللہ. تو بولنے کا مقصد یہ تھا بہنوں کہ پہلی بات تو یہ تھا, کلیئر ہے, اوکے الحمدللہ. تو بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد بہنوں جب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کھل گیا اور سب لوگ اپنی روٹین پر آ گئے, جیسے کہ میرے بچے کے اسکول چالو ہو گئے, میرے شوہر کا آفس چالو ہو گیا, تو سب لوگ کو لگا کہ اب کیسے ہوگا, کیا ہوگا, پر اللہ نے ہی اس کو سنبھالا, اللہ ہی اس کو لے کے چل رہا تھا. اوکے الحمدللہ. اور اللہ اس کلاس کو پورا لے کے چل رہا تھا, ہم نے چھوڑا نہیں, اللہ نے برکت دی, اللہ نے آسانی دی, الحمدللہ. اللہ نے ہی اس کلاس کو لے کے گیا, میں تو اللہ ہی کو بتاؤں گی, بس اللہ ہی کے فضل سے ہوا الحمدللہ.
اور माशाल्लाह फिर क्या हुआ ना कि जब सेकेंड वेव आया बहनों, मतलब बहुत सारी 2-3 बहनें थी जो छोड़ दी क्लास, बिकॉज वो ऑफिस चले गए, वो कॉलेज चले गए, 2-3 बहनें थी जो हट गई, पर माशाल्लाह माशाल्लाह जो मैक्सिमम हमारे जो फैमिली थी वो साथ में ही थी। और जब सेकेंड वेव आया तो और भी डर शुरू हो गया, क्योंकि हमारे खानदान के भी, हमारे फ्रेंड सर्कल के भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनका इंतकाल हुआ। फर्स्ट वेव में कुछ नहीं हुआ था बहनों, मगर सेकेंड वेव के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, ऐसी हमारी दीनी बहनें, मतलब ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी, कोई एडमिट हो गया, किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया, प्लीज दुआ करो, प्लीज दुआ करो, प्लीज दुआ करो, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोग खुद घबरा जा रहे थे कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। तो अल्लाह का एहसान और करम है कि अल्लाह ने इस दीन के काम को लेके गया। अल्लाह ने जो है सख्तियां आई, आजमाइशें आई, पर अल्लाह ने ही क्या किया बहनों, इस काम को अंजाम दिया। अल्लाह ने ही हमको कामयाबी दी, अल्लाह ने ही इसको लेके गया। एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। अगर हम उस वक्त रुक जाते, अगर हम हट जाते कि भाई सख्ती तो हट गई, अब आसानी आ गई, खुशहाली आ गई, चलो छोड़ो क्लासेस को, अब अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, तो फिर हमारी भी पकड़ हो जाती है ना। तो याद रखना है बहनों, ये जो है ना, ये जो आयतें हैं 94 और 95, ये बहुत कुछ सिखा रही है बहनों, क्योंकि हमारी लाइफ में ये आजमाइशें आती रहेगी, मुसीबत आएगी, सख्तियां आएगी, तकलीफें आएगी, फाइट्स होते रहते हैं, है ना, झगड़े होते रहते हैं विरासत के मामले में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में, यानी कि जो भी होता है ना बहनों, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि नहीं कोई मुसीबत आती है मगर क्या, तुम्हारे हाथों ने कमाया, है ना। तो हम लोग फौरन तौबा तिल्ला करें, फौरन पलटे, या तो हमारे गुनाह माफ होंगे, हाँ, या तो हमारे दर्जे बुलंद होंगे। देखो बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला हमको इतना कुछ देना चाहता है, बहुत बहुत बड़ी जन्नत देना चाहता है ना। हम लोग सब मांगते हैं कि या अल्लाह जन्नत फिरदौस मिल जाए, जन्नत फिरदौस मिल जाए, है ना। मगर बहनों, कभी कभी ऐसे हमारे अमाल होते हैं जो हमें जन्नत फिरदौस तक लेके जाने के लायक नहीं होते। हमारे आमाल इतने कम होते हैं कि हम वो दर्जे तक नहीं पहुंच सकते, है ना। तो बहनों, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वो दर्जे तक पहुंचूं, तो अल्लाह सुब्हानो व ताला क्या करेगा कि मुझे जो है ऐसी सख्तियां, ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत लाएगा, ताकि मैं उस पर सब्र करूं, बर्दाश्त करूं, और मुझे जो है वो क्या हो, मेरे दर्जे बुलंद हो। समझ में आ रहा है? कितने नेक लोगों के साथ होता है, वो नेक लोग गुनाह भी नहीं करते, पर उनके साथ ऐसे मामला क्यों होते हैं? हम लोग बोलते अल्लाह वो इतनी नेक है, इसको कैंसर क्यों हो गया, हाँ, वो तो इतनी अच्छी है, वो उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? आता है ना जहन में, उसके बच्चे क्यों ऐसे हो गए, उसको इतनी बीमारी क्यों हो गई, उसका शौहर क्यों छोड़ दिया, उसके साथ ऐसे मामला क्यों हो गए? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दर्जा बुलंद करना चाहता है, अल्लाह उसको टेस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सब्र करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या देता है, बेहिसाब अजर देता है। अगर बहनों, ये हदीसों में आता है कि कल कयामत के दिन, पता है, कल कयामत के दिन जब हम देखेंगे कि सबर पर हमको ऐसी नेकियां मिली, ऐसी नेकियां मिली, तो पता है बहनों, कल मैं और तुम तमन्ना करेंगे कि या अल्लाह काश दुनिया में मेरी खाल को कोई जो है वो है ना उखाड़ लेता, यानी कि मेरा स्किन और मेरी बॉडी से कोई निकाल देता, कोई खुरच के निकाल देता, या कोई जो है ऐसे चाकू से निकाल देता। काश अल्लाह दुनिया में मेरे को ऐसी तकलीफ आती है, अल्लाह काश ऐसा कुछ होता। क्योंकि जब मैं देखूंगी ना कि मुझे सब्र पर इतना सब कुछ मिल रहा है, तो मैं उस वक्त तमन्ना करूंगी कि काश दुनिया में मेरे ऊपर और मुसीबत आती और तकलीफ आती, काश कोई मेरा खाल ही उखाड़ लेता। सोचो बहनों, सोचो, ऐसा सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए रखा है। सब्र के ऊपर क्या है, बेहिसाब है, बेहिसाब। आ रहा है समझ में? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करें बहनों, हर मुसीबत में, हर परेशानी पर हम आजिज हो जाए, हम जो है अल्लाह के सामने झुक जाए, तौबा तिल्ला करें। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता मैं समझा पाई हूँ कि नहीं पाई हूँ, आप लोग वो ले पाए हो कि नहीं, जैसा कि इसका हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वैसा बना दे कि हम समझने वाले बन जाए। नेमत पर तकब्बुर नहीं आना है, फूलना नहीं है, हाँ, इंशाल्लाह। और आजमाइश पर
کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, کبھی ڈپریشن میں نہیں جانا ہے, کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. یعنی کہ جو مسلمان بندہ ہوتا ہے, مومن بندے کے اوپر جو حالات آتے ہیں نا بہنوں, وہ دونوں حالات جو ہے اس پر بہترین ہوتا ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. جب دیتا ہے تو کیا کریں گے, شکر کریں گے, اور جب لیتا ہے تو صبر کریں گے, ہے نا. اور یہ دونوں حالات میں مومن کو کیا مل رہا ہے, نیکیاں ہی مل رہا ہے. ایک سوئی بولتے نا, ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ ہمارے کیا ہوتے ہیں, نیکیاں ملتے ہیں, ہے نا. الحمدللہ. تو دونوں حالات مومن پر کیا ہے, بہترین ہے. الحمدللہ. سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی بات الحمدللہ 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 اچھے سمجھ میں آئی ماشاءاللہ. چیٹ میں بھی لکھنے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ بہنوں. الحمدللہ. کیونکہ یہ آیتیں جو ہے نا, یہ دنیا کی بولتے نا فلسفی, میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارا ذہن کھولتا ہے. دیکھو بہنوں, پریشانی اور دکھ کس کو نہیں آتے, ہے نا, سب کو آتے بہنوں. پر ایک بہن ہوتی ہے جو بول دیتی ہے, اور ایک بہن جو ہے وہ رابرٹ نہیں ہے, وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو فیلنگز نہیں ہے, اس کو درد نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی ہے بہنوں. پر وہ کیا کرتی ہے, وہ خاموش ہو جاتی ہے, وہ صبر کر لیتی ہے, وہ برداشت کر لیتی ہے. پتہ ہے کیوں بہنوں, پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتی ہے, وہ اللہ کی محبت میں اتنی چور ہو جاتی ہے, اس کی نشے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. شی لوز اللہ سو مچ کہ وہ بولتی ہے کہ بھائی سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, میں اللہ کے ہر فیصلے پر کیا ہوں, راضی ہوں, میں مطمئن ہوں, مجھے کچھ نہیں بولنا, مجھے سب چلتا ہے, آئی ایم ہیپی وتھ اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ ایسا اپنا ایمان ہونا چاہیے. میں تو اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسا بنا دے. آمین آمین آمین. کہ ہم بھی اللہ کی محبت میں ایسے چور ہو جائے, ایسے نشے میں ہو جائے بہنوں کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. پتہ ہے بہنوں, کبھی میرے کو پہلے کبھی کچھ کچن میں لگتا تھا تو میں نا فوراً سوچتی ہوں کہ اللہ میں نے کون سا گناہ کی, کیا ہوا, کیوں ایسا ہوا, نماز تو پڑھی تھی, ایسا کیا ویسا کیا. اب ایسا لگتا ہے کہ ماں لگے تو میں بولتی ہوں یا اللہ میں راضی ہوں, یا اللہ میں راضی ہوں, یا اللہ میں خوش ہوں, یا اللہ میں مطمئن ہوں, یا اللہ نے کیا ہے نا اچھے کے لیے کیا ہے, میں بہت خوش ہوں, میں بہت راضی ہوں, کیونکہ تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا, تو نے یہ کیا ہے نا بس اس میں اچھا ہے, اس میں اچھا ہی ہے, اس میں اچھا ہی ہے. ایسے بولنے والے ہم بن جائیں گے بہن انشاءاللہ. تو دیکھنا بہنوں, میں خود دیکھ رہی ہوں کہ وہ زخم ایک دم مطلب وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ درد ہی نہیں ہے اور اس کا کچھ ہو رہا ہے, نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بہنوں, دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے. اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. الحمدللہ. اوکے الحمدللہ الحمدللہ. تو آ جاتے ہماری آیتوں کی طرف. اوکے انشاءاللہ, جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے ہم کو کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اور اگر بے شک وہ جو گاؤں والے, وہ بسنے والے, وہ رہنے والے اگر کیا کرتے, ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر کیا, برکتیں, آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. دیکھو بہنوں, یہ دو کام ہم کو کرنا ہے. کیا کرنا ہے بہنوں؟ ایمان لانا ہے, ہاں ایمان لانا ہے, اور کیا کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. الحمدللہ. آج ہمارے اندر کیا ہے, تقوی کی بہت بڑی کمی ہے نا. انسان جو ہے تقوی مطلب کیا, ڈر جانا, امید پر توکل ہے, گاڈ اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. اب میں اگر سمجھ جاؤ بہنوں, اگر ہم میں سے کوئی بہن سانپ سے ڈرتی ہے, اوکے سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے, تو میں سانپ کی مثال لاؤں گی. سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے, اسنیک سے, ہے نا. اگر سمجھ جاؤ بہنوں اسنیک اچانک سے آ جاتا ہے تو تم اور میں ایسے ڈریں گے, ایسے گھبرا جائیں گے کہ ہم لوگ ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھیں گے. ڈرتے تو ہے ہی ہے, مگر اگر سامنے میرے سانپ آ جائے تو میں تو اچھل جاؤں گی, بھاگوں گی, کودوں گی, چیخم چلی ہو جائے گی, ہے نا. مطلب ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے, وہاں پر جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہو سکتے. وی ول ایکٹ رائٹ. تو اسی طرح بہنوں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں, صرف بولتے ہیں بہنوں, مگر کیا واقعی میں ڈرتے ہیں؟
हाँ, वाकई में क्या ऐसी घबराहट आती है जैसे शाम को देख कर हुई? हाँ, क्या वाकई में जब मेरी नमाज छूट जाती है तो मैं ऐसी डरती हूँ अल्लाह से? वाकई में जब जब मैं गुनाह करती हूँ, नाफरमानी करती हूँ, गीबत करती हूँ, मूवीज देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, तो क्या मैं वाकई में ऐसे रिएक्ट करती हूँ जैसे शाम को देख के कर रही हूँ? हाँ, कितनी रिलैक्स हो जाती हूँ। अरे अल्लाह है, गफूरुर रहीम है, तौबा तिल्ला कर लेंगे, कुछ नहीं होता है ना? कितने अल्लाह, मतलब हम लोग का वो डर खौफ है ही नहीं बहनों, है ना? सिर्फ बोलते हैं। अफसोस है बहनों मुझे अपने आप पर भी, कि हम लोग कैसे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाएंगे क्या? एक टायर, मतलब होता है ना, एक वायर है बहनों इलेक्ट्रिसिटी की, और वो कहीं पे पड़ी हुई है, तो कितना डरेंगे, वहां से गुजरेंगे भी नहीं हम लोग। वो वायर अगर कोई गिरी हुई पड़ी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम लोग तो क्रॉस करके जाएंगे। कितना डर खौफ, जान का कितना डर खौफ। उतना डर खौफ कहाँ है अल्लाह का बहनों? हाँ, तो अगर मेरी जिंदगी में ईमान होगा, तकवा होगा, तो ये बरकतों का सबब होगा। और ये बरकतें सिर्फ जमीन में नहीं बहनों, ऐसी बरकतें बहनों की सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, वक्त में बरकत रहेगी, काम में आसानी रहेगी, लोग मोहब्बत करेंगे, ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे दीन के कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसी तरह बहनों आसमान से भी बारिश आएगा, रिज्क आएगा, रिज्क के दरवाजे, नेमतों के दरवाजे अल्लाह तबारक ताला खोल देंगे। तो अल्लाह की पकड़ का सबब क्या है? बदआमाल, है ना? नाफरमानी करना, बदआमाल करना, इससे क्या हो जाएगा बहनों? अल्लाह की पकड़ हो जाएगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि अल्लाह की पकड़ ना हो बल्कि बरकतें हो, हाँ, अल्लाह ताला में से राजी रहे, तो मुझे क्या करना है? ईमान लाना है और अपने आप को परहेज करना है। ना सिर्फ गुनाह से बचना है, मगर क्या है? अल्लाह का डर खौफ भी हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रिलैक्स नहीं होना है, वाकई में डरना है। ओके, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा बना दे। आमीन, आमीन, आमीन। हम सबको ऐसा बना दे। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह ताला 2 आयतें थी के आजमाइशों के ऊपर, और हल भी बता दिया। अल्लाह ताला ने रास्ता भी बता दिया। अल्लाह ने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि देखो ऐसा होगा वैसा होगा, तुम क्या करते कर लो, नहीं। अल्लाह ने बता दिया कि अगर हालात आएंगे तो सब्र करना है, और उसमें भी क्या करना है? नेक अमाल करना है, ईमान लाना है, और तकवा इख्तियार करना है। अगर ये 2 चीजें, अगर हमारी ये 2 बातें अगर जिंदगी में होंगे, तो बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, ना सिर्फ जमीन में बहनों बल्कि आसमान से भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको चाहिए ना बहनों कि कम में ज्यादती हो। बरकत यानी क्या? कि 100 रुपया ही होगा बहनों, उसके पास भी 100 रुपया, मेरे पास भी 100 रुपया, मगर मेरे 100 रुपये में मैं बहुत से काम करूंगी जो वो बहन की जिंदगी में बरकत नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि वो 100 रुपये में ऐसा ऐसा होगा कि मैं खुद, हम लोग डर जाते कि अरे 100 रुपये में मैंने इतना सामान ले ली। हाँ, उस मतलब क्या आएगा? कमी रहेगा, पर क्या होगा? ज्यादती होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, क्या फिर, अभी अल्लाह ताला जो है हमसे क्या कह रहा है, मैं ये आयतों को बता देती हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या फिर बेखौफ हो गए हैं? कौन? वो बस्ती वाले, कि आ जाए उनके पास, क्या आ जाए? अचानक से आ जाए रात को, क्या आ जाए? अजाब आ जाए, और वो लोग क्या हो रहे हो? सो रहे हो। यानी कि ये अल्लाह की तरफ से डांट है बहनों। हाँ, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा सोना जो है वो आखिरी सोना हो जाए, मतलब तुम रात को जो सो रहे हो वो ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम तुम सो रहे हो। यानी कि ईमान वाला जो है वो बेफिक्र नहीं होता, बेखबर नहीं होता। समझ में आ रहा है? यानी ऐसा ना हो कि रात को मेरी पार्टी चल रही है, रात को हमारा सबका क्या होता है बहनों? गफलत, है ना? हम लोग क्या करते हैं? पैजामा नाइट और क्या क्या पार्टीज हमारे बच्चों की होती है ना? नाइट आउट होता है हम लोग का, कि बच्चे सब मिलके, हम सब मिलके बैठ जाते हैं। चलो भाई, सब लोग मिलके बैठ के कुछ अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है, पर हमारा मिलना जुलना क्यों होता है? रातों को बैठ के हॉरर मूवीज देखना है ना? ये सीरियल देखना है, वो पूरे नेटफ्लिक्स के सीरीज देखना है, पार्टी, पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स, केक, है ना? ऐसा नहीं हो बहनों, वरना अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या बेखौफ हो गए हो तुम? हाँ, तुमको क्या लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा?
ہاں ایسا نہ ہو کہ رات کو اچانک سے کوئی عذاب آ جائے اور تم سو رہے ہو. رات کو کتنے ایسے لوگ ہیں بہنوں جو سو جاتے ہیں اور وہ صبح نہیں اٹھتے ہیں. آپ نے بہت سارے کیسز ایسے سنے ہوں گے, ہے نا, میرے فیملی میں بھی ہے بہنوں. اب اللہ کو معلوم کس حال میں سوئے. اگر وہ پکچر دیکھتے دیکھتے سو گئے, کلمہ نہیں پڑھے, توبہ نہیں کیے, تو سوچو کیا حال ہوگا. دیکھو بہنوں, جب بھی موت آئے تو ہم لوگ کیا چاہیں گے کہ ایک تو میں اللہ سے تمام گناہوں کی توبہ کر لوں, ہاں, اور میرے جو گھر والے ہیں میں ان کا بھی حق ادا کر لوں. یعنی کوئی رشتہ ایسا نہ ہو جس کے ساتھ میرا دشمنی ہو یا قطع رحمی ہو, ہے نا. جب بھی میری موت آئے تو کس حالت میں آئے کہ سب مجھے معاف کر دے, ہے نا. میں بندوں کا بھی حق ادا کر دوں, اللہ کا بھی حق ادا کر دوں, اور میں کلمے والی موت مروں, ہے نا. مگر بہنوں اگر میں سمجھ جاؤ ایسی موت نہیں آئے تو میری من مستی میں سو گئی اور پھر کلمہ بغیر یا توبہ بغیر چلے گئے تو اچانک سے زلزلہ آ گیا یا چھت گر گئی, فین گر گیا, کچھ ہو گیا, تو ہم کیا کریں گے. سوچ کے دیکھو. مستی میں ہم لوگ کیا ہو جاتے, گم ہو جاتے. ایسا نہ ہو کہ سوئے بستر پر اور جاگے قبر پہ اور کوئی ہم سے سوال کر رہا ہو. کوئی کبھی اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو, ہے نا. تو یہ جو آیت ہے یہ نہ صرف مکے والوں کے لیے ہے پر ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم غفلت سے جو ہے وہ نہ رہے, بے فکر نہ رہے, بے خبر نہ رہے. رات کی غفلت میں ایسا نہ سوئے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہو جائے, بنا توبہ کے چلے جائے. آج یہ امت کیسی ہے بہنوں, غفلت کی زندگی جی رہی ہے. موبائل کو دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے بہنوں, ہے نا. صحیح بول رہی ہوں کہ نہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے بہنوں. پلیز ہم کوشش کریں کہ کوئی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے نہ رہے, ورنہ اسی حال میں ہم اٹھیں گے. اور جب سو رہے ہیں تو دعا پڑھ کے سو, باوضو سو, کلمہ پڑھ کے سو, ہے نا. کوشش کرے کہ ہمارا شوہر, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہے, بچے راضی رہے. اللہ نہ کرے موت آ بھی گئی تو ایک سکون تو رہے گا کہ بھائی ہم نے سب سے توبہ اللہ کر دیے. ہاں, اور اسی طرح بہنوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بے خبر ہو گئے ہیں, کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ بستی والے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب. کیسے آ جائے, اچانک سے آ جائے. کس وقت, دن کے وقت, چاش کے وقت, ڈے لائٹ میں, اور وہ کیا ہو, کھیل رہے ہو. یعنی اللہ نے نہ رات کو چھوڑا نہ اللہ نے دن کو چھوڑا, ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیا کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ دن میں بھی, ہاں, ہمارے مرد, ہمارے بچے, ہم لوگ خود پورا دن پکانے میں, کچن میں, گھر کے کام میں, شاپنگ میں, مال میں, ہاں, میچنگ کی لیس نہیں مل رہی ہے, دوپٹے کا کلر 19-20 کا فرق آ رہا ہے, رنگوانے دے دیتی ہوں, لیس چاہیے, ویسی چاہیے, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, ایسے کاموں میں الجھے ہوئے رہتے بہنوں, ایسی غفلت میں رہتے. اللہ نہ کرے اس حال میں کبھی عذاب آ گیا, ہاں, کوئی ارتھ کویک آ گیا, کوئی سونامی آ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بہنوں. کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ابھی چائنا میں حال ہی میں ایک انسان بہنوں, وہ 2 شاپنگ بیگ اس کے, ایک شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں ہے بہنوں, اور اس کو کھڑا ہی ہے بہنوں, وہ واکنگ کر رہا تھا کہ کھڑا تھا, اور اس کو کیا آ گیا, ہارٹ اٹیک آ گیا بہنوں. اور پتا ہے وہ کھڑا ہی ہے بہنوں اور وہ مر چکا ہے, اور اس کا شاپنگ بیگ بھی اس کے ہاتھ. کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مر چکے ہیں, کتنے لوگ ٹرین میں ہیں وہ مر چکے, کتنے لوگ ناچ رہے تھے شادی کے ہال میں, ماما ناچ رہا تھا بھتیجے کی شادی میں, مت ناچو, ہے نا, اس کو ہارٹ کا پرابلم تھا, ایسا ناچا بہنوں, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک. ایک انسان ہلدی میں تھا, ہاں, ہلدی کا رسم کر رہا تھا, ہارٹ اٹیک. یعنی سوچ کے دیکھو بہنوں, موت جو ہے, کتنے رپورٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, ہے نا, رپورٹنگ کر رہے, مر گئے. کتنے لوگ جج ہے بہنوں, وہ مر گیا. کتنے امام ہیں جو امامت کر رہے, خطبہ دے رہے, مر گئے. مطلب موت بھی ایسی آئے کہ بہترین موت ہو, ہے نا. ایسی موت نہ ہو, اچانک کی موت کی نہ توبہ کیے نہ کلمہ پڑے, ہاں, ایسا نہ چلے جائے. رائٹ. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, ہم جو ہے وہ بے خبر نہ رہے, بے فکر نہ رہے, ہے نا, اپنی مستی میں گم نہ ہو جائے. ایک مومن جو ہے نا بہنوں, کہیں بھی ہو, فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جائے نا بہنوں, تو کبھی بھی یاد رکھنا وہ انسان اپنی مستی میں نہ رہے, بلکہ وہ کہیں بھی رہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ رہے, وہ اس کے دین سے کنیکٹڈ رہے. جیسے ہم ہمارے بچے کو نہیں بھولتے, ہے نا, ہم کہاں بھی گھومنے بھی جاتے نا بہنوں, ہمارے بچہ کا ذہن رہتا ہے, بچے نے کھانا
کھانا کھایا کہ نہیں, بچہ سویا کہ نہیں, بچہ کیا کر رہا ہے نا, ہم نہیں بھولتے. اسی طرح بہنوں اپنے دین کو بھی نہیں بھولنا ہے, ہماری کلاسز کو نہیں بھولنا ہے. کہیں بھی جاؤ, سسرال جاؤ, مائکے جاؤ, فرینڈ کے ساتھ جاؤ, شادی میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, اپنا جو دین کا کام ہے اس کو برابر سے کرنا ہے, کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے. ہاں, تقوی, ایمان ہے نا, یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں نا بہنوں, اور ہم کو یہ آئے تو سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, کہ ہم کو ہمارا محاسبہ بھی کرنا ہے, اپنا حساب بھی کرنا ہے, کہ میں کیا کر رہی ہوں پورے دن بھر میں کیا کر رہی ہوں. ہاں, زیادہ تو نہیں سو رہی ہوں کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے, کہ زیادہ تو کھانے میں نہیں جا رہا ہے, ہاں, زیادہ تو میں بول نہیں رہی ہوں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار رہی ہوں, گھنٹے گھنٹے ویسٹ کر رہی ہوں, یا ایسا تو نہیں کہ میں زیادہ جو ہے میں اپنا ٹائم فون پہ ویسٹ کر رہی ہوں. تو اپنا ہم کو کیا کرنا ہے, حساب لینا ہے بہن, اپنی لائف سٹائل کو بدلتے جانا ہے, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا ہے بہن. ہاں, اور اللہ تعالیٰ پھر لاسٹ میں کیا کہہ رہے کہ کیا پھر بے خوف ہو گئے ہیں, ہاں, کیا پھر بے خوف ہو گئے ہیں, وہ کس سے, اللہ کی تدبیر سے, اللہ کی پلاننگ سے. پھر نہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر وہ بے خوف ہوتے ہیں اللہ کے مکر سے, اللہ کے پلاننگ سے, اللہ کی تدبیر سے, مگر کون, وہ قوم جو کیا ہے, خسارہ اٹھانے والی, نقصان اٹھانے والی, یعنی جو لوزرز ہے نا بہنوں, وہی کیسی زندگی جیتے ہیں, بے خوف والی زندگی جیتے ہیں. وہ اب کیا سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, موج مستی میں جیو, ارے کر لو جو کرنا ہے, یو اونلی لیو ونس, ہے نا. آج کل کیا بولتی ہے ہماری جنریشن کیا بولتی ہے, ہماری نسل کیا بولتی ہے, یو اونلی لیو ونس. تو جو کرنا ہے کر لو, سب چلتا ہے. کل ہے نا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, کلمہ پڑھ لیے نا معاف ہو جائے گا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے, ہے نا. مگر اگر کوئی اللہ کے عذاب سے مارا گیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا بہنوں. ہاں, تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے, برے انجام سے ڈرتے رہنا ہے بہنوں. دیکھو ایک ماں بھی کیا کرتی ہے بہنوں, پہلے ہے نا وہ جب بچے کو مستی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ دور سے ہے نا آواز دیتی ہے نا, پہلے بولتی ہے مت کر مت کر, دور سے بولتی ہے, آنکھوں کے اشارے سے کرتی ہے, ہاتھوں سے اشارے سے کرتی ہے, اور پھر بھی بچہ نہیں سنتا ہے, پھر وہ آ کے برابر سے اس کو صحیح کرتی ہے نا. اسی طرح بہنوں ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم کو کیا کر رہا ہے, وارننگز پہ وارننگز دے رہا ہے. ہاں, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے بہنوں, تاکید کر رہا ہے, وارننگز دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ, پلٹ جاؤ, عاجز ہو جاؤ, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, ہے نا. ہم کو خود اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ. دیکھو بہنوں ایک دم سے نہیں ہوگا, ایک دم سے ہم لوگ آج سدھر جائیں گے نہیں. جیسے کہ بچہ جو ہے وہ ایک دم سے واکنگ کرنا چالو نہیں کرتا ہے, وہ پہلے گرتا ہے, سنبھلتا ہے, رینگتا ہے, اس کے بعد آہستہ 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 وہ بھاگنے لگ جاتا ہے نا, چلتے چلتے بھاگنے لگ جاتا ہے. اسی طرح بہنوں ہمارے چینجز بھی آہستہ آہستہ ہوں گے, پر ہم شروع تو کریں, بسم اللہ تو کریں, ہے نا. اپنے آپ کا محاسبہ تو کریں کہ ارے میرے اندر یہ خامی ہے, میوزک بہت سن رہی ہوں, آہستہ آہستہ کم کر کے ختم ہی کر دیں گے, ہے نا. تو اپنے آپ کو صحیح کرتے چلے جانا ہے. اسی طرح بہنوں جب میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کروں گی, یعنی جب میں اپنے گھر والوں کو دعوت کا کام کروں گی, تو ایسا نہیں ہوگا بہنوں, ہاں, ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے جو ہے وہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں گے, میں ہی بولی مطلب سب آ جانا, ایسا نہیں ہوگا. ہاں, گھر میں 10 لوگ ہیں تو 2 لوگ سن لیں گے, 8 لوگ نہیں سنیں گے, اور ہر سال ہو سکتا ہے ایک جن سنا ایک جن نہیں سنا, یعنی آہستہ 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 کوئی ہوگا جو آئے گا, کوئی ہوگا جو نہیں بھی آئے گا. ہر حال میں صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. جیسے کہ ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں, جیسے کہ آج پریگننٹ ہوئی تو کل ڈیلیوری کیوں نہیں ہوتی ہے, آج اگر میں زمین پہ بیج ڈالتی ہوں تو کل پودا کیوں نہیں آتا ہے. سب کا سٹیج ہوتا ہے نا بہنوں, سب کا کیا ہوتا ہے, مرحلے ہوتے ہیں, سٹیجز ہوتے ہیں بہنوں. اسی طرح ہدایت بھی بہنوں کسی کسی کو فوراً مل جاتا ہے, جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہاں, اور کسی کسی کے لیے ٹائم لگتا ہے بہنوں, وقت لگتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نہیں لائے, 2-3 سالوں کے بعد لائے, ہے نا. تو ہر ایک کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اگر سمجھ جاؤ بہنوں
حضرت عمر فوراً نہیں لائے, 2-3 سالوں کے بعد لائے. کٹر دشمن تھے, ننگی تلوار لے کے نکلے تھے ناؤز باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں یہ ہسٹری ہے نا. مگر سمجھ جاؤ بہنوں, اگر اسی وقت یعنی اس کے پہلے ہی کوئی بے صبرا ہو جاتا اور ان کے لیے بدوا کر لیتا یا ان کو کچھ کر دیتا تو پھر سوچو حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو اتنی بڑی طاقت بنے اسلام کے لیے, وہ نہیں ملتے ہے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر تعالیٰ عنہ ہے نا. تو بہنوں ہر ایک کا وقت ہوتا ہے, صبر کرے دعائیں کرے, ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا. ہاں میرے 4 بچے چاروں صحیح ہو جائے, نہیں, ہر ایک کا ٹائم آئے گا, ہر ایک کا وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے. تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ حکمت سے کام لے, صبر سے کام لے انشاءاللہ. اوکے, خود کو بھی بدلتے رہنا ہے. قرآن کلاسز میں آ رہے, نور آ رہا ہے, خود بھی بدلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں, جن کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ بدلیں گے. مگر کبھی بھی سٹاپ نہیں کرنا ہے, کبھی بھی بریک نہیں لینا ہے, کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. اور یاد رکھنا ہے نبیوں کے واقعات. لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں تھی. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیے, صرف 70 یا 80 لوگ تھے, کریکٹ. تو اس معاملے میں کبھی بھی ہم کو کیا کرنا ہے, یہ سب واقعات کو یاد رکھنا ہے. ہاں, جب نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو میں کون ہوں؟ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں ہے نا. تو میرے ساتھ بھی ٹائم لگے گا ہے نا. مگر میرے اندر جب تقویٰ رہے گا تو جو میں بولوں گی وہ اثر کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میں خود نہیں کر رہی ہوں اور میں جب لوگوں کو بولوں گی تو وہ اثر نہیں کرے گا. لوگ بولیں گے کہ تو نماز ہم کو بولتی ہے پڑھو پڑھو, تو پہلے خود تو نمازی بن, تو مجھے کیا بول رہی ہے نا. لوگ تو فوراً بولیں گے. تو پہلے خود بھی عمل کرے, خود بھی علم سیکھے اور پھر ان کو دعوت دے. جب میں اس چیز کو کروں گی اور دعوت دوں گی تو وہ بات کیا کرے گی؟ اثر کرے گی. الحمدللہ. تو یہیں تک ہمارا سبق تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے نا ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کو سننے کو قبول کرے. جو بھی اچھے باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں ان تمام اچھی باتوں پر ہم کو چلنے والا بنا دے, اور جو بھی غلطی کوتاہی تھی بہنوں یہ میری طرف سے تھی. مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ میں یہ پیغام کو جیسے کس کا حق ہے ویسے پہنچاؤں. آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری غلطی کوتاہی کو معاف کرے, آپ بھی بہنوں معاف کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جن چیزوں سے جن باتوں سے ہمیں پرہیز کرنے بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. آمین آمین آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.